السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دھاگہ ڈالنے والے امت کو ہر چیز میں دھاگہ ڈالنے پر مجبور کر رہے ہیں، یعنی ایسی باتیں بناتے ہیں کہ انسان ان تمام باتوں کو صحیح سمجھ کر دھاگہ ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ہر کام میں دھاگہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کوئی ایسی مصیبت یا ایسی پریشانی یا ایسی تکلیف نہیں ہے جس میں دھاگا موجود نہ ہو، ہر چیز کے لیے دھاگا موجود ہے۔ دھاگا کیا، جس کو دوسری زبان میں ہم تعویذ بھی کہتے ہیں، یہ دھاگا ڈالنے والے کمزور عقیدے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور یہ دھاگا دے کر ان کے عقیدے کو اور بھی کمزور کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی ہیں کہ دھاگا لے کر جو ہے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے ان کے لیے کہ وہ لوگ دھاگا ڈالتے ہیں، شاید ان کی مصیبت دور ہوتی ہوگی، ان کی تکلیف دور ہوتی ہوگی، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ اگر ہوتا بھی ہوگا ایسا، مصیبت ان کی دور بھی ہوتی ہوگی، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہیں، فتنہ ہے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہیں اور ہماری تکلیف دور ہو رہی ہے، ہماری مصیبت دور ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ یہ تاڑ نہیں پا رہے ہیں، یہ معلوم نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھنے کو یہ ملا کہ آندھرا پردیش جو ہمارا علاقہ ہے، وہاں پر گنٹور علاقے میں، گنٹور ڈسٹرکٹ میں ستینا پلی نامی ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک دھاگا مخصوص ہے جو کتے کے کاٹنے پر باندھا جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے، یعنی باندھنے والوں کا بھی، جو لوگ بندھواتے ہیں ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اگر کتا کاٹ لے اور ہم جا کے وہ دھاگا پہن لیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کہ وہ بھی جانتے ہیں، دینے والے بھی جانتے ہیں، کتا اگر کاٹ لے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے کتے کے منہ میں جو زہر ہوتے ہیں وہ انسان کے باقاعدہ جسم میں داخل ہونے کے جو ہے چانسز ہوتے ہیں، لیکن ان کے عقل پہ یہ جو ہے پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے یا چھپا ہوا ہے، کیا کہیں گے کہ یہ لوگ پھر بھی یہ سب جاننے کے باوجود بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر دھاگا پہنیں گے یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کو حدیث معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں جس میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کے بارے میں کیا حکم دیے ہیں کہ اس کو 7 مرتبہ دھو، اور آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھو۔ جب اگر صرف منہ ڈالے تو یہ حکم ہے، اگر وہ کاٹ لے یقیناً علاج اچھے سے اچھے انداز میں کرانا چاہیے، لیکن یہ لوگ علاج ایسا نہیں کہ علاج نہیں کراتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ کہ وہاں پر جا کے ضرور بندھوانا ہے، اگر کتا کاٹ لے تو وہاں پر جا کے بندھوانا ہے، اگر وہ نہیں بندھوائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، فوراً جاتے ہیں، پہلے علاج سے پہلے اگر ہو سکا تو وہاں جاتے ہیں پہلے، یا پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، تو وہاں پر گئے بغیر ان لوگوں کو تسلی نہیں ملتی، یعنی ان کے ذہنوں میں ابھی تک یہ بات مکمل طور پر نہیں بیٹھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اور ہم جو ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے واقعات جو سناتے ہیں تو ان کو صرف کہانی کے طور پر سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے، ان کی زندگیوں میں یہ بات تو ضرور ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی تھی تو انتظار کرے باقاعدہ، ایسا نہیں کہ مجھے ٹھیک نہیں ہو رہا اور میں وہاں جاؤں گا یہاں جاؤں گا، پھرے نہیں، انتظار کرے کب تک ٹھیک نہیں ہوا، اللہ ہی سے مانگتے رہے، دعا کرتے رہے، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا، یہ امید رکھے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا بھی کچھ ہوا، نہیں ہو رہا، ٹھیک ہو رہا، نہیں ہو رہا، بھئی یہ صحیح نہیں ہے،
فوراً وہاں چلے جاتے ہیں. نہیں، انتظار کرنا چاہیے، یہ ان کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اولاد نہیں ہوئی تو ان کو یہ سکھائیں کہ نہیں، اولاد بھی اگر نہیں ہوئی تو آپ ایسے طریقے سے اختیار نہیں کریں گے. ہاں، طبی طریقہ ہے، میڈیکل طریقہ ہے، آپ اختیار کریں، ضرور کریں، لیکن مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگیں گے. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ ان کے ذہنوں میں ڈالنا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن 2 دن یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیکھتے ہیں، نہیں ملا کچھ بھی، نہیں ہم وہاں جائیں گے، وہاں سے جو ہے سب کامیاب ہو کے آ رہے ہیں، اس طرح جو چلے جاتے ہیں. تو یہ واقعات کو کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ ان کی جو ہے باتوں کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے ان کو جو ہے ہم سنائیں، تبھی جا کر شاید فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.